کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پارٹنر بھی آپ کے پیچھے پاگل ہو جائے جس طرح کہ آپ اس کے پیچھے پاگل ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پارٹنر کو اپنے پیچھے پاگل کرنے کا نفسیاتی طریقہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سب سے پہلا طریقہ اس کو بولتے ہیں لو بومنگ کا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے پارٹنر کو بہت زیادہ اپنے ساتھ اٹیچ کرنا ہے ایموشنلی۔ سمپل الفاظ میں کہہ دوں تو اپنے پارٹنر کو اپنی عادت لگانی ہے، اپنا اڈکٹ کرنا ہے، حد سے زیادہ توجہ، حد سے زیادہ پیار، حد سے زیادہ کیئر۔ اب جیسے ہی آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہو جائے گا نا، اس کو آپ کی عادت لگ جائے گی، پھر اس کے بعد آپ نے کبھی اس کو توجہ دینی ہے اور کبھی آپ نے اس کو توجہ نہیں دینی۔ کبھی اس کو فرسٹ پرورٹی پر رکھنا ہے، پہلی ترجیح دینی ہے، لیکن کبھی اس کو بالکل لائٹلی ٹریٹ کرنا ہے۔ اس سے وہ انسان کنفیوز ہوگا۔ اب یہ ٹیکنیک اپلائی کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب آپ کا ریلیشن شپ اچھے طریقے سے چل رہا ہو نا، ٹھیک چل رہا ہو، تو ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں اگر آپ ان چیزوں کو اپلائی کریں گے، خواہ مخواہ کسی انسان کو کنفیوز کریں گے، خواہ مخواہ کسی انسان کو اپنے قریب لا کر اسے پھر اگنور مار دیں گے، تو اس سے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ بات ضروری سمجھنی ہے کہ جب آپ کا تعلق ٹھیک چل رہا ہو تو پھر آپ نے ان چیزوں کو اپلائی نہیں کرنا۔ اچھا، جب آپ اپنے ساتھ اگلے انسان کو اٹیچ کریں گے، پھر کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں گے، تو وہ انسان ڈیفینیٹلی آپ کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جائے گا اور وہ آپ کی طرف آئے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ آپ نے کوئی اسپیسیفک پرفیوم لگانا ہے۔ اب ہر انسان کی ایک اپنی چوائس ہوتی ہے۔ آپ نے ایک پرفیوم اس کو پراپر جو ہے اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنانا ہے کہ جب بھی آپ کی اس بندے کے ساتھ ملاقات ہو، آپ وہ پرفیوم یوز کریں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ پرفیوم اس کے مائنڈ میں بیٹھ جائے گا کہ یہ پرفیوم تو فلاں بندہ لگاتا تھا، جو فلاں بندی لگاتی تھی، تو اس کے بعد پھر کبھی وہ زندگی میں آپ کے پاس نہیں ہوگا یا آپ اس کو اویلیبل نہیں بھی ہوں گے، وہ کہیں سفر پر ہوگا، کسی محفل میں بیٹھا ہوگا، تو اگر وہی سیم پرفیوم کسی دوسرے انسان نے لگایا ہوگا نا، اس کو آپ کی یاد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک جملہ آپ نے اس کا کوئی نک نیم رکھ لینا ہے، یا کوئی ایسا جملہ جو کہ آپ نے بار بار دہرانا ہے تاکہ وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے کہ یار یہ جملہ تو وہ انسان بولتا تھا۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی یادیں اس انسان کے ساتھ جڑ جائیں گی۔ اب اگلی بات، آپ نے بار بار اس انسان کو یہ محسوس کروانا ہے کہ آپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے الفاظ اس کو بولنے ہیں، تعریفی کلمات اس کو بولنے ہیں جو کہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائیں کہ جب کبھی آپ اس کے پاس اویلیبل نہ بھی ہوں تو وہ الفاظ اس کو آپ کی یاد دلائیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی تعریف ہو سکتی ہے کہ جی آپ کی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کی ڈریسنگ سینس بہت زیادہ اچھی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مسکرانے کا سٹائل بہت زیادہ اچھا ہے، آپ کی کمیونیکیشن بہت زیادہ اچھی ہے۔ کوئی ایسی تعریف، کوئی ایسی خوبی کہ جس کا اگلے انسان کو خود اتنا زیادہ پتہ نہ ہو، لیکن جب آپ اس کو بار بار یہ بولیں گے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں واقعی یہ چیز میرے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ اس طرح کی باتیں بار بار اس کی مائنڈ میں ڈالیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو آپ کی یاد آئے گی اور وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اب آخر میں یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیں اس وقت یاد کرتے ہیں جب ہم ان کو کچھ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اندر کوئی ایک احساس، ایک سوال، ایک کمی وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ لینا، اس کو پابند کرنا۔ ایک ہوتا ہے کسی انسان کو ذہن سے
ذہنی طور پر گرفتار کر لینا یا ذہنی طور پر کسی زنجیر سے باندھ لینا، وہ ہوتی ہے محبت کی زنجیر۔ تو باقی جو جتنی بھی قیدیں ہیں انسان ان سے جان چھڑا سکتا ہے یا وہ اتنی زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو محبت کی قید ہے، کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کر لینا، کسی کو محبت کی زنجیر سے باندھ لینا، یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کہ جب آپ کسی انسان کو اپنا عادی بنا لیتے ہیں یا جب آپ کسی کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جو انسان کبھی پورا نہ ہو تو اپنی ساری جمع پونجی لگا دے تب بھی یہ نشہ پورا نہیں ہوتا۔ انسان کا نشہ، ٹھیک ہے، انسان کی عادت لگ جانا۔ تو جیسے ہی دوسرے انسان کو آپ کی ایڈکشن لگے گی، جیسے ہی دوسرے انسان کو آپ کی عادت لگے گی، وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوگا اور آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے، ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کریں گے، اور کبھی کبھی غائب ہو جائیں گے، بلا وجہ خاموشی اختیار کریں گے، تو اس دوران وہ انسان ہمیشہ آپ کے پیچھے آئے گا، وہ آپ کے بارے میں سوچے گا۔ کیونکہ جب کوئی چیز ہمیں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے تو سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی آپ تھوڑے سپیس لیتے ہیں تو جب ایک بندے کو پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو تو وہ تڑپتا ہے کہ یار مجھے پانی مل جائے، بے شک گرم پانی ملے، ٹھیک ہے، پیاس بجھانی ہے۔ تو جیسے آپ اس انسان کے سامنے اویلیبل نہیں ہوتے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس انسان کے بغیر کچھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے بارے میں اور زیادہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آپ کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو وہ اس کی ایڈکشن اتنی زیادہ ہائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لاسٹ پر میں اگین یہ بات کہتا چلوں گا، کسی انسان کو اپنا عادی بنا کر اسے ذلیل کرنا، اسے اگنور کرنا، یہ کوئی اعلیٰ ظرف انسان کی نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان آپ کو توجہ نہیں دے رہا، آپ کی قدر نہیں کر رہا، تو اس انسان پر آپ ان چیزوں کو اپلائی کیجیے گا۔ باقی محبت کا بدلہ محبت سے دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جب کوئی انسان آپ سے محبت کرتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ اپنے جذبات جوڑے ہیں، آپ پر اعتبار کیا ہے، آپ کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تو آپ اس کے تعلق کی لاج رکھیں، ٹھیک ہے، اس کے رازوں کی لاج رکھیں، اس کے رازوں کو اپنے سینے کے اندر دفن کر لیں، اس کی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں، اس کی خامیوں پر پردہ ڈالیں اور اس کی خامیوں کو خوبیوں میں بدلنے کی کوشش کریں، اور اس انسان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیں کہ جیسا وہ ہے۔ یہی اصلی محبت ہے۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔